حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت اسلامیہ کو وسعت دینے کے لیے اطراف و اکناف میں لشکر کشی فرمائی۔ عراق کے اکثر شہر مفتوح ہو چکے ہیں۔ حضرت اسد بن ابی وقاص کی قیادت میں اسلامی فوج فتح پر فتح کرتے آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ پایہ تخت ایران کے قریب 12 ہجری میں بحرہ شہر کا محاصرہ ہوا۔ ایرانیوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بحرہ شہر کو چھوڑ کر مدائن میں بھاگے۔ درمیان میں دجلہ حائل تھا۔ بھاگتے ہوئے ایرانیوں نے تمام پل توڑ دیے اور کشتیاں بھی ساتھ لے گئے اور مدائن میں قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دجلہ کے کنارے پہنچے تو نہ تو کوئی پل باقی تھا کہ اس کے ذریعے دجلہ کو پار کرتے اور نہ ہی کوئی کشتی موجود تھی۔ آپ نے فوج کی طرف مخاطب ہو کر کہا، برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے، یہ مہم بھی سر کر لو تو میدان صاف ہے۔ ان کو دیکھ کر سب کی ہمت بڑھی۔ اس وقت دریا اپنی طغیانی پر تھا، سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، پانی جوش مار رہا تھا اور سیاہ ہو گیا تھا۔ مسلمان دریا کے کنارے پہنچ کر دشمن کی چالاکی پر متحیر تھے۔ دوسری طرف دشمن صف بہ صف مسلمانوں کے بے بسی پر اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ پیش قدمی کر لے۔ ایک بہادر نے لوگوں کو ڈانٹا کہ ایک بوند پانی تو ہے، اس سے کیا ڈرتے ہو؟ حضرت سعد نے حضرت عاصم ابن عمر ابن الخطاب کو ایک حصہ کی قیادت سونپ دی اور ابن عمرو کو دوسرے حصہ کی قیادت بخش دی تھی۔ ان تمام بہادران اسلام نے دریا میں جانے کی ٹھان لی۔ سب نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام اصحاب کو حکم دیا کہ نستعین باللہ وتوکل علیہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے چلو۔ سب سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، پھر تمام لوگ دریا میں کود پڑے اور اس طرح باتیں کرتے ہوئے دریا کو پار کیا جیسے خشکی پر چل رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اتنا اعتماد اور وثوق تھا کہ اس میں تخلف کی سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی سلامتی اور فتح و ظفر کے لیے دعا مانگی تھی۔ ایک متنفس بھی ضائع نہ ہوا، صرف غرقدۃ البارکی اپنے گھوڑے سے پھسل کر دریا میں گرے، لیکن فوراً ہی کعب ابن عمر نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھینچا اور وہ پھر اپنی جگہ پر آ گئے۔ نہ تو کسی شخص کی کوئی چیز ضائع ہوئی اور نہ کوئی نقصان کسی کو پہنچا، صرف مالک کا لکڑی کا پیالہ پانی میں گر پڑا، اس کو بھی پانی کی موجوں نے کنارے پر لگا دیا، جس کو مالک نے اٹھا لیا۔ ایرانی یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھ کر حیران تھے، اور جب فرد حیرت سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ چلانے لگے کہ یہ جنوں کا کارنامہ ہے، اور کہنے لگے کہ جنات آ گئے، جنات آ گئے۔ یہ بھی عجیب و غریب قصہ، بقول علامہ ابن کثیر گھوڑوں کا جسم تک نہ بھیگا۔ جب چلتے گھوڑے تھک جاتے تو قدرت خداوندی سے پانی میں ٹیلا پیدا ہو جاتا تھا کہ وہ اوپر آ کر ذرا آرام کر لیں۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ بشانہ دریا پار کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنے دوستوں کی مدد کرے گا اور اپنے دین کو غالب اور دشمنوں کو شکست دے گا۔ جب تک فوج میں بغاوت و گناہ عام نہ ہو جائے
حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تائیدی کلمات کے ساتھ فرماتے جاتے تھے، خدا کی قسم، جس طرح خشکی مسلمانوں کے لیے اتباع بنا دی گئی ہے، اسی طرح دریا بھی، یہ جس طرح دریا میں چل رہے ہیں اسی شان سے باہر بھی نکلیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سچ فرمایا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، دشت تو دشت تھی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔